بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دادی، امی سے ملنے کے لیے جانے دو، اتنے عرصے سے میں امی سے نہیں ملی، مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ میں اپنی دادی سے ضد کر رہی تھی، جبکہ میری دادی آگے سے غصہ کر کے مجھے خاموش کروا دیتی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، جب بھی میں امی کے گھر جانے کی بات کرتی، دادی یوں ہی بے عزتی کر کے خاموش کروا دیتی اور کہتی کہ کیا کرو گی اس عورت کے گھر میں جا کر، اس عورت نے ہمیں دیا ہی کیا ہے سوائے دکھوں کے۔ جبکہ میرا دل یہ ماننے کو ہی تیار نہ تھا۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی تب سے میں نے اپنی امی کو مظلوم ہی پایا تھا۔ میری امی بہت زیادہ معصوم تھیں، وہ میری دادی اور ابو کا ہر ظلم سہ لیتی، لیکن کبھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ کافی دیر ضد کرنے کے بعد آخر کار میری دادی مجھے اجازت دینے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ شام سے پہلے واپس آ جانا۔ میں بس اجازت ملنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب انہیں بھی پتا تھا کہ میں رات کو ہی واپس آؤں گی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری امی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، قریب ہی تھا، لیکن جیسے ہی میں ان کی گلی میں پہنچی، مجھے امی کے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل ڈوب کر ابھرا، مزید نہیں، میں نے خود کلامی کی۔ امی کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ بار بار میرے سوتیلے باپ سے معافی مانگ رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد آئندہ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، جبکہ وہ میری امی کی کوئی بھی بات سنے بغیر ان پر مسلسل ہاتھ چلا رہا تھا۔ میرا دل خوف سے بھر گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں گھر کے اندر جاؤں، کیونکہ وہ انسان بہت زیادہ ظالم تھا۔ پھر میں نے ہمت کی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، وہ اسی وقت گھر سے باہر نکلا، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے اپنی خونخوار نظروں سے گھور کر گیا تھا۔ میں اسی بات پر خوش ہو گئی کہ میرا اس سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ بہت زیادہ بدتمیز تھا، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ دادوں نے آخر میری امی کا رشتہ اس شخص سے کیا سوچ کر کیا تھا۔ میں جب بھی دادوں سے پوچھتی، اس بارے میں سوال کرتی، آگے سے وہ یہی کہہ دیتی کہ تمہاری امی تھی ہی اسی لائق۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ کئی بار میں دادوں سے بدتمیزی بھی کر چکی تھی، لیکن پھر بعد میں انہی سے معافی مانگ لیتی، کیونکہ میری ماں نے میری تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، مجھے میری ماں زخموں سے چور ملی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے جا کر اپنی امی کو گلے لگا لیا اور اندر سے مرہم اٹھا کر ان کے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ امی کو روتا دیکھ کر میں خود بھی رونے لگی۔ مجھ سے امی کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کو پھر کوئی بات پسند نہیں آئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب اسے مارنا ہوتا تھا تو اس کے لیے کوئی بھی موقع ڈھونڈ لیتا تھا۔ میری امی کی حالت جب تھوڑی بہتر ہوئی تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی، ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ امی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا، امی، آج اس نے آپ پر کیوں ہاتھ اٹھایا؟ میری امی نے گہرا سانس لیا اور بتانے لگی کہ محلے والے میری امی کو بلانے آ گئے تھے۔ ان کے گھر میں قرآن کا ختم تھا۔ میری امی گھر کے سارے کام نمٹا کر آئی تھیں اور کھانا بھی بنا کر آ گئی تھیں کہ اگر پیچھے ان کا شوہر آئے تو وہ کھانا کھا سکے، لیکن وہاں پر بیٹھے انہیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کا شوہر وہاں پہنچ گیا اور شور کرنے لگا کہ میری بیوی کہاں ہے، اس کو باہر نکالو۔ جیسے ہی میری امی باہر گئیں، اس نے میری امی کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لا کر صحن میں پٹخا۔ ان کا سر بری طرح زمین پر لگا، جس سے ان کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ میری امی نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ اس کے بعد وہ میری اماں پر چڑھ دوڑا اور کہنے لگا کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ باہر نہ جایا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب میری ماں نے اسے بتایا کہ وہ وہاں پر کس لیے گئی تھی تو انتہائی بدتمیزی سے بولنے لگا کہ اتنی تو مولوی، میں تجھے جانتا ہوں، تیرے کردار کے بارے میں مجھے اچھی طرح علم ہے، مجھے کھانا لا کے دو۔ میری امی جب کچن میں گئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کچن میں کھانے کا برتن نہیں تھا، جبکہ وہ خود کھانا بنا کر گئی تھی۔ میری امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو وہ طیش میں آ گیا اور میری امی پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ میری امی اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے وہ مزید غصے میں آ گیا۔ اس کی طاقت میری امی سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس نے کسی چیز کا لحاظ نہ کیا اور میری امی کو بری طرح زخمی کر دیا۔ میں اپنی امی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، کیونکہ یہ دادی کا فیصلہ تھا۔ دادی نے خود امی کی شادی یہاں پر کی تھی۔ اس وقت میں بہت زیادہ چلائی تھی کہ وہ آدمی میری امی کے لائق نہیں ہے، وہ میری امی کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا، جیسے آپ لوگوں نے بنا کر رکھی تھی۔ لیکن دادی نے میری ایک بھی نہ سنی اور میری امی کی شادی اس سے کر دی۔ میں اپنی امی کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ایسا کیا کروں جس سے میری امی کی ایک جہنم سے جان چھوٹ جائے۔ میں اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی اور میری یہی محبت میری دادی کو پسند نہیں تھی۔ وہ ہر وقت میرے دل میں میری امی کے خلاف زہر بھرتی رہتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ میں نے جب گھر آ کر دادو کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو دادو بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میں ان کے چہرے پر خوشی کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوا تمہاری ماں کے ساتھ، وہ اسی لائق تھی، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ دادو کچھ اور کہتی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ باتیں سن کر میرے کان پک چکے تھے۔ اب میں مزید اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کوئی بھی بات سن سکوں۔ اگلے دن میں اپنی امی کے گھر گئی اور اپنی امی کو کہنے لگی، امی ہم کیوں نہ اپنے ماموں کے گھر چلے جائیں اور ماموں کو بولیں کہ وہ آپ کو کھلا لے کر دیں۔ میری بات سن کر امی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ماموں سے بات کی تھی، لیکن وہ یہ کام بالکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آدمی بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کے اثر و رسوخ بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا اور ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ میں نے خود اپنے ماموں سے بات کی، لیکن انہوں نے مجھے بھی آگے سے یہی کہا کہ میں اپنے خاندان کو تم لوگوں کی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مجھے اپنے ماموں کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ میری زندگی بہت بے رنگ گزر رہی تھی۔ میں ہر وقت اپنی امی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہتی۔ اسکول میں بھی میرا یہی حال تھا، اور جب میں کالج میں گئی تب بھی میں گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ ایک دن میں اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری میڈم مجھے آوازیں دے رہی ہیں، جبکہ میں گھر میں ہونے والے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اچانک ایک لڑکی نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی کلاس روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور میڈم کب سے مجھے پکار رہی تھی۔ میڈم کو غصہ آیا اور انہوں نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا۔ میں جانتی تھی بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ وہ میڈم بہت زیادہ سخت تھی۔ اس نے مجھے پرنسپل کے آفس میں بھیج دیا اور میری شکایت پرنسپل سے کر دی۔ پرنسپل نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ کچھ خاندان کے مسئلے ہیں۔ انہوں نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ خاندان کے مسئلے کو اپنے گھر میں رکھ کر آیا کرو، اور مجھے ایک نوٹس لکھ کر دیا کہ جب تک تم اپنی ماں کو یہاں پر نہیں لاؤ گی تم کالج میں نہیں داخل ہو سکتی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری ماں کا شوہر کبھی بھی میری ماں کو میرے کالج میں نہیں آنے دیتا۔ وہ بہت زیادہ شکی بھی تھا۔ وہ بلا وجہ میری ماں پر شک کرتا اور اکثر راتوں کو اٹھ کر میری ماں سے پوچھتا کہ چھت پر کون چڑھا ہے، گھر کے اندر کون داخل ہوا ہے، جبکہ میری ماں پریشان ہو جاتی کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئی اور اپنی دادو کو اس بارے میں بتایا۔ دادو نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ماں کو لے جاؤ، میں تمہاری ماں کے شوہر کو سنبھال لوں گی۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور حیران بھی ہو گئی کہ آخر دادو نے کیسے اجازت دے دی، وہ تو میری ماں سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں۔ چند لمحے میں اپنی دادو کے چہرے کو دیکھتی رہی، لیکن وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی اور بھاگتی ہوئی اپنی امی کے گھر گئی اور انہیں ساری بات بتا دی، جبکہ میری امی پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری دادو پر کسی بھی صورت یقین نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پہلے بھی ایسے ہتھ کنڈے کر کے میری زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا، جبکہ میں امی کو یقین دلانے لگی کہ دادو بدل چکی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بس اپنے کالج واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ گھر میں سارا دن میرا دم گھٹتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور بیزاریت تھی میرے گھر میں۔ میری امی آخرکار مان گئیں اور میرے ساتھ میرے کالج چلی گئی۔ پیچھے دادو نے نہ جانے ان کے شوہر کو کیا بات بتائی کہ ان کا شوہر پاگلوں کی طرح انہیں پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئیں ان کا شوہر گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری امی کو دیکھتے ہی شروع ہو گیا، بدذات عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر پورے شہر میں لوفریاں کرنے کی؟ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ گھر کے اندر رہا کرو۔ اس کے بعد اس نے جوتا اٹھا لیا اور میری ماں کو بری طرح پیٹنے لگا۔ میں اپنی امی کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے ساتھ ہی مجھے بھی مارا۔ میری امی نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں آ گئی اور دادو کو کہا کہ امی کے گھر چلیں، وہ امی کو بہت بری طرح مار رہا ہے۔ خلاف توقع دادو فوراً وہاں پر چلی گئیں اور میری امی کو بچایا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ دادو نے پاشا کے چہرے پر 2-3 تھپڑ بھی لگا دیے اور اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے رکھ دی۔ میری امی بھی حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ ان کی ساس کا کون سا روپ تھا یا پھر ان کی کوئی اور چال تھی۔ میں ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی
اور اپنی عمر کی لڑکیوں سے کافی بڑی لگتی تھی۔ میرے چہرے پر سے معصومیت غائب ہو چکی تھی۔ میں بہت سنجیدہ مزاج ہو چکی تھی۔ پہلے میں ہر وقت مذاق کرتی رہتی اور چلبلی حرکتیں کرتی، لیکن اب میں ہر وقت امی کی فکر میں ڈوبی رہتی تھی۔ حالات نے میرا بچپن ختم کر دیا تھا اور مجھ سے میری معصومیت چھین لی تھی۔ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ اب میں تمام باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ پھر دادو نے اب ایک نئی بات کر دی کہ تمہاری ماں جادو کرتی ہے۔ اس نے میرے بیٹے پر جادو کر کے اسے ختم کر دیا تھا۔ خدا کے لیے دادو بس کر جائیں، آخر کب تک آپ میری ماں پر الزام لگاتی رہ جائیں گی؟ جبکہ دادو نے میری کسی بات کو اہمیت نہ دی اور گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد تو جیسے پورے محلے میں مشہور ہو گیا کہ میری ماں جادو کرتی ہے۔ انہوں نے سب کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ جب میں اپنے گھر میں گئی تو میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی اور مجھ سے اسی بات کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو تسلی دی اور یہ بھی بتایا کہ فکر مت کریں، سب جانتے ہیں کہ دادو آپ سے کس قدر نفرت کرتی ہیں اور یہ سب آپ کو بدنام کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ کوئی بھی دادو کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میرا رشتہ میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گیا تھا، لیکن میری ممانی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ رشتہ ماموں نے اپنی مرضی سے طے کیا تھا۔ میری امی بھی اس رشتے پر بہت زیادہ خوش تھی، لیکن جب یہ بات مشہور ہوئی کہ میری ماں جادو کرتی ہیں تو میری ممانی کو تو جیسے موقع ہی مل گیا۔ اس نے اگلے ہی دن آ کر رشتہ توڑ دیا اور کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی جادوگرنی کی بیٹی سے نہیں کروا سکتی۔ میں نے شکایتی نظروں سے اپنی دادو کی طرف دیکھا۔ دادو نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ ارسلان کے ساتھ میری دلی وابستگی ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے اسے قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا اور دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اب میں نے خود کو گھر کے کاموں میں الجھا لیا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی تاکہ فضول باتوں سے میرا ذہن ہٹا رہے۔ اب امی کو میری شادی کی فکر تھی کہ کون مجھ سے شادی کرے گا۔ گھر کے حالات سب کو پتہ تھے۔ میری دوست میرے گھر میں آئی اور کہنے لگی کہ کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ کیسے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب تمہاری اپنی دادی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے وہ تمہاری ماں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اب وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میری یہ دوست ابھی میرے گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کو پھر سے پیٹ رہا ہے۔ اب یہ سب عام سی باتیں ہو گئی تھیں۔ میں اس کی بات سن کر دوبارہ سے اپنی دوسری طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا وہاں جانا کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ میری ماں کو بخشے گا نہیں۔ کب تک تمہاری ماں کے ساتھ یہ سب چلتا رہے گا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ شاید مرنے تک، کیونکہ وہ انسان کبھی بھی میری ماں کی جان نہیں چھوڑے گا۔ تم اپنی ماں کے لیے کچھ کرتی کیوں نہیں ہو؟ لیکن میں جانتی تھی کہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ان پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اپنی امی کی شادی اس پاشا سے کیوں کروائی، جبکہ تم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ سب سے بڑا گنڈا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اپنے ماضی میں کھو گئی اور اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ جب سے میں نے اپنی آنکھ کھولی تھی میں نے اپنی امی کو پٹتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرا باپ بھی میری ماں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ میری ماں پر شک کرتا تھا اور یہ سب دادو کی وجہ سے ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں دادو کو میری ماں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ اگر دادو کو میری ماں پسند نہیں تھی تو وہ انہیں بہو بنا کر کیوں لائی تھی، لیکن مجھے اس کا کبھی بھی جواب نہیں ملا تھا۔ جبکہ میں دیکھتی تھی کہ میرے دادا میری امی کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور انہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھتے، اور میرے ابو کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی۔ ایک بار تو انہوں نے میرے ابو کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن میرے ابو پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے پہلے ہی ان کی ماں ان کے کان بھرنے کے لیے بیٹھی ہوتی تھی، اور میرے ابو آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کی ہر بات پر یقین کر لیتے تھے۔ اس وقت میری عمر 7 سال تھی جب میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی، کیا ابو آپ سے محبت نہیں کرتے؟ میری امی نے مجھے بتایا کہ شروع میں جب میری امی کی شادی ہوئی تھی تب میرے ابو ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنے لگا۔ میری امی یہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی سوتیلی ماں تھی جو ان پر بہت ہی زیادہ ظلم کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے دادا میری امی کو اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ میری امی نے اپنی ساری زندگی میرے دادا کے گھر میں ہی گزاری تھی۔ پھر میرے دادا نے میری امی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ سبھی اس پر بہت زیادہ خوش تھے، لیکن ایک دادی ہی تھیں جن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تب مجھے پتا چلا تھا کہ میرے ماموں میرے حقیقی ماموں نہیں ہیں، بلکہ وہ میری امی کے سوتیلے بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر اچانک میرے ابو کا رویہ میری امی کے ساتھ اچھا ہو گیا۔ دادو کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے میری امی پر ایک اور الزام لگانے کا سوچا۔ میرے ابو گھر میں دیر سے آتے تھے۔
انہوں نے میری امی کو کہا کہ آج تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں اپنی دادوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور یہ سن رہی تھی۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دادوں نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ میری امی دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی، لیکن جب میرے ابو گھر آئے، انہوں نے میری امی کے بارے میں پوچھا۔ دادوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے، میں نے اس کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بولنے لگی کہ دادو جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن دادوں نے آنکھیں نکال کر مجھے خاموش کر دیا۔ میں ڈر گئی، جبکہ ابو یہ بات سن کر طیش میں آ گئے اور فوراً گھر سے باہر نکل گئے۔ میری دادوں نے کہا کہ جا کر اپنی امی کو اٹھا دو، کہو ابو آ گئے ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی امی کے کمرے میں گئی۔ امی صحن میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچی، ابو بھی گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ امی کو دیکھتے ہی وہ امی کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں مارنے لگے۔ بے حیا عورت، اس وقت تیرا گھر سے باہر نکلنے کا کیا کام تھا؟ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ گھر کے اندر رہا کر، جبکہ میری امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کب گھر سے باہر گئی۔ میری امی ابو سے معافی مانگنے لگی اور انہیں بتانے لگی کہ وہ گھر کے اندر ہی تھی۔ اچانک میں اپنے ابو کے پاس گئی اور ابو کو کہا کہ امی اندر سو رہی تھی۔ ابو ایک دم تھم گئے اور دادو کو دیکھنے لگے۔ دادو نے کہا یہ دونوں ماں بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے خود اس کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابو کچھ بھی نہیں بولے اور وہاں سے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں اپنی ماں کو خاموش کروانے لگی۔ میری دادو نے نفرت سے میری ماں کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اور اس دن میرے دادا بھی گھر پر نہیں تھے۔ میری ماں بہت زیادہ خوبصورت تھی، کوئی بھی انہیں دیکھ کر ان کا دیوانہ ہو سکتا تھا، لیکن میری دادو نے میرے ابو کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اپنے حسن سے دوسروں کے دلوں کو لبھاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دادو نے ماں کا گھر سے نکلنا ہی بند کروا دیا تھا۔ اماں سارا دن گھر کے اندر رہتی اور کام کرتی رہتی۔ دادو کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ امی کے کام کو بڑھا دیں۔ میں اس وقت چھوٹی سی تھی، لیکن میں پھر بھی اپنی امی کی مدد کرتی۔ پھر ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ میرے ابو کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے ابو کی وفات پر میری امی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، نہ وہ روئی نہ وہ ہنسی۔ میں اپنی امی کے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ میری دادی نے پورے محلے کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہائے میرا بچہ چلا گیا، یہ ڈائن میرے بچے کو کھا گئی۔ میری امی نے ان کی باتوں پر کوئی بھی توجہ نہیں دی۔ ابو کی وفات کے بعد میری امی تھوڑا سکون میں آ گئی تھی، کیونکہ ان پر ظلم کرنے والا ایک فرد یہاں سے چلا گیا تھا۔ اب میری امی سکون سے گھر کے سارے کام کرتی۔ دادا میری امی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن میری دادوں کو یہ بات کسی بھی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے میری امی کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھتی آ رہی تھی، لیکن اب آ کر امی تھوڑے سکون میں تھیں تو یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے دادا کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ اپنے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا الزام بھی دادوں نے میری امی پر لگایا اور انہیں سارے محلے میں مشہور کروا دیا۔ میری امی کے حسن میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی بھی ویسی حسین تھیں جیسی پہلے تھی۔ ایک رات امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ جلدی چلو، یہاں سے ہمیں نکلنا ہے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن امی نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور جلدی جلدی میرا ضروری سامان رکھنے لگی۔ ہم باہر نکلنے ہی والے تھے کہ دادوں کے ساتھ ایک انجان سا مرد اندر آ گیا۔ میری امی اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میری دادو بولنے لگیں کہ تم نے کیا سمجھا تھا، تم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے میری امی کی زبردستی شادی اس گنڈے سے کروا دی۔ اس کے بعد میری امی کی زندگی جہنم بن گئی۔ امی ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں پھنس چکی تھی، جہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اچانک دادو گھر کے اندر داخل ہوئیں اور مجھے کہنے لگی، بڑی مشکل سے میں نے پاشا کو روکا ہے، ورنہ آج تمہاری ماں کو وہ جان سے مار دیتا۔ دادو میں یہ تبدیلی دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ دادو بدل چکی ہیں۔ اب انہوں نے میری امی کے خلاف باتیں کرنا بھی کم کر دیا تھا، بلکہ اب وہ میری امی کی اچھی باتیں یاد کرتی تھیں اور خود شرمندہ ہوتی تھیں کہ انہوں نے امی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب وہ خود ہی مجھے امی کے گھر جانے کی اجازت دے دیتی، بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ دن میں 2 بار مجھے امی کے گھر امی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ یہ حلوہ میں نے خود بنایا ہے، جا کر یہ اپنی امی کو دے کر آؤ۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اپنی امی سے ملنا چاہتی تھی، کیونکہ اپنے پیپرز کی وجہ سے میں بہت دنوں سے اپنی امی کے گھر میں نہیں جا سکی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر مجھے دکھ ہونے لگا۔ وہ آدمی پھر میری ماں کو مار رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر امی کے کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے دھکا لگا اور میں امی کے بیڈ کے قریب جا کر گری،
لیکن بستر کے نیچے جو چیز میں نے دیکھی وہ دیکھ کر مجھے اپنی ماں سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ یعنی میری دادو ٹھیک کہہ رہی تھی، میری ماں اچھی عورت نہیں ہے، وہ واقعی سب پر جادو کرواتی ہے۔ وہاں پر مختلف پتلے پڑے تھے جن کے اندر سوئیاں کھمبی ہوئی تھیں، ان پتلوں پر نام لکھے ہوئے تھے جن میں میرے بابا، دادو، دادا اور میرا بھی نام تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور میں اپنی ماں کی خیریت پوچھے بغیر ہی وہاں سے نکل آئی۔ کچھ دنوں سے میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب امی کے جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ جیسے ہی میں گھر گئی میری دادو نے مجھ سے میری امی کی خیریت پوچھی، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے رات کو سوتے ہوئے چھت پر چلنے کی آوازیں آتی اور کبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آتی۔ جب میں جا کر کھولتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے میرے دل میں میری امی کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے امی کے گھر میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ امی ایک دو بار میرے گھر پر آئیں اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی امی سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ جب بھی امی سے بولتی تو نفرت سے ان سے مخاطب ہوتی۔ ایک دن رات کو اچانک پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پانی پینے گئی، ساتھ ہی دادو کا کمرہ تھا۔ دادو کے کمرے سے مجھے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر میں رک گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سارا اتنی جلدی اپنی ماں سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ میں نے تو سمجھا تھا اس کے لیے مجھے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر میری دادو ہنسنے لگی۔ پھر ایک مردانہ آواز کمرے میں گونجی، تو پھر مان گئی نا آپ؟ یہ میرا ہی آئیڈیا تھا کہ آمنہ کے بستر کے نیچے وہ سامان رکھ دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری دادو نے میری امی کو پھنسانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس آدمی کو جان سے مار دوں۔ اچانک اس آدمی کی دوبارہ آواز گونجی، بی جان آپ یہ تو بتائیں کہ آپ اس سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں؟ تب مجھ پر ایک اور کہانی کھلی۔ میرے دادا میری نانی سے محبت کرتے تھے، لیکن کچھ رنجشوں کے باعث میرے دادا کی شادی میری نانی سے نہیں ہو پائی۔ وہ دونوں آپس میں کزن بھی تھے۔ میرے دادا کی شادی پھر میری دادی سے ہو گئی، لیکن میری دادی ساری حقیقت جانتی تھی۔ ان کو میری نانی اور ان کی تمام بیٹیوں سے شدید نفرت تھی۔ میری امی کے والدین کے انتقال کے بعد میرے دادا میری امی کو اپنے گھر میں لے آئے، لیکن دادی جانتی تھیں کہ یہ اسی عورت کی بیٹی ہے جس عورت کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کر سکا۔ اس کی نانی نے مجھے ساری زندگی سکھ نصیب نہیں ہونے دیا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے بھی اپنی ماں سے بدسن کر دیا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ تھی کہ میں نے اپنی ماں پر شک کیا۔ اگلے دن میں نے اپنی ماں سے جا کر معافی مانگ لی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد لگتا تھا کہ جیسے ہمارے اچھے حالات شروع ہو گئے ہیں۔ پاشا کا ایک لڑائی میں قتل ہو گیا، اس کا بھی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر اور اس کی تمام دولت میری ماں کے حصے میں آ گئی۔ میری ماں مجھے اپنے گھر میں لے گئی، جبکہ دادی وہاں اکیلی رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دادی کو ایک بہت بری بیماری لگ گئی۔ وہ اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں اپنے گھر میں لے آئی، اور میری ماں ہر طرح سے ان کی خدمت کرنے لگی۔ میری دادی ہر وقت میری ماں سے معافی مانگتی رہتی کہ یہ سب اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ میری ماں نے میری دادی کو معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔